کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کتاب اللہ کی جو تقسیمات تھی اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آیا تھا خاص، عام، مشترک، معول، پھر حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، پھر ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ اس کے بعد جو پانچویں قسم ہے دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، یہ جو ہے آخر میں آ گئی۔ یہاں درمیان میں ایک فصل آ گئی ہے جس کے اندر کہتے ہیں کہ الفاظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیے جاتے ہیں۔ الفاظ کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے وہ سب کو شامل ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن عرف عام کبھی ہوتا ہے، عرف لوگوں کا وہ اس کو شامل نہیں کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر عرف جو ہے اس حقیقی معنی سے کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور عرف میں جو معتبر معنی ہوتے ہیں وہی معنی اس کے مراد لیے جاتے ہیں۔ یعنی کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجاز ہو گیا، بلکہ یہ کہیں گے کہ حقیقت کے بعض افراد کو کیا ہے خاص مقید کر دیا گیا بعض افراد کے ساتھ، تو اسی کا نام کیا ہے، حقیقت قاصرہ ہے۔ تو گویا کہ حقیقت قاصرہ ہوتی ہے، اور حقیقت اور مجاز کے درمیان کا فاصلہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، حقیقت قاصرہ کہیں گے۔ اب یہاں پر فصل فرماتے ہیں، فصل فیما یترک بھی، یہ فصل ہے اس بارے میں، یترک بھی جس کی وجہ سے ترک کر دیے جاتے ہیں حقائق الفاظ کی حقیقتیں۔ یہ فصل ہے اس بارے میں جس کی وجہ سے الفاظ کی حقیقتوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، وما یترک بھی حقیقت اللفظ، اور جس کی وجہ سے ترک کر دیا جائے لفظ کی حقیقت کو۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جس کی وجہ سے ترک کر دیا جائے لفظ کی حقیقت کو، خمسۃ انواع، تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، جن کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جائے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ان میں سے ایک دلالت العرف، ایک ہے دلالت العرف، عرف کی وجہ سے جو ہے، دلالت کی وجہ سے اس کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جائے، اور اس کے بعض افراد کو مقید کر کے کیا ہے، حقیقت قاصرہ مراد لی جائے، حقیقت قاصرہ مراد لی جائے۔ عرف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں حقیقی معنی تو سب کو شامل تھے، لیکن عرف جو ہے اس چیز کو شامل نہیں کر رہا تھا، تو عرف کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی ترک ہو جائیں گے، اور کیا ہوگی، اس سے حقیقت قاصرہ مراد ہوگی۔ یعنی لفظ کے کوئی معنی عرف میں یا عرف عام میں یا عرف خاص میں مشہور ہو گئے، صحیح ہے نہیں، لفظ کے کوئی معنی عرف عام میں یا عرف خاص میں مشہور ہو گئے جو معنی حقیقی کے علاوہ ہیں، تو لفظ کے تکلم سے جو متکلم نے بولا ہے تو یہی مشہور معنی مراد ہوں گے، نہ کہ وہ غیر مشہور معنی اور غیر حقیقی معنی۔ سمجھ میں آیا کہ لفظ کے وہ معنی جو عرف عام میں یا عرف خاص میں مشہور ہو جائیں، جو معنی حقیقی کے علاوہ ہیں، تو وہی معنی مراد ہوں گے جو مشہور ہو گئے ہیں، نہ کہ وہ معنی جو غیر مشہور اور غیر حقیقی، صحیح ہے نہیں، غیر مشہور معنی مراد، سمجھ میں آ گئی نہیں؟ حالانکہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو سب کو شامل تھا۔ تو ان میں سے ایک دلالت عرف ہے، وہ ذالک لأن ثبوت الاحکام بالالفاظ، اس لیے کہ احکام کا ثبوت یعنی حقیقت کو ترک کردہ عرف کی دلالت کی وجہ سے، اس لیے کہ احکام کا ثبوت الفاظ کی وجہ سے احکام کا ثبوت انما کان لدلالت اللفظ، لفظ کی دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے، علی المعنی المراد للمتکلم، متکلم کے معنی مرادی پر،
متکلم کے معنی مرادی پر لفظ کی دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ کہ احکام کا ثبوت الفاظ کے ذریعے سے انما کان لدلالت اللفظ، معنی پر یعنی متکلم کے معنی مرادی پر لدلالت اللفظ، لفظ کی دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَعْنَى، تو جب لفظ کا یہ معنی متعارفاً بین الناس، کیا ہو گیا؟ لفظ کا یہی معنی کیا ہو گیا؟ لوگوں کے درمیان متعارف ہو گیا۔ کان ذالک المعنی، تو یہی معنی جو متعارف ہو گیا ہے، دلیلاً علی انہ المراد بہ ظاہراً، تو یہ معنی جو متعارف ہو گیا لوگوں کے درمیان، یہ دلیل ہوگا اس بات پر کہ انہ المراد بہ، کہ اس لفظ سے ظاہری طور پر یہی معنی مراد ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اگرچہ اس کا معنی حقیقی اعتبار سے سب کو شامل تھی وہ چیز، لیکن جو معنی اس کا درمیان لوگوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا ہے، تو وہی معنی اس کا کیا ہوگا؟ مراد ہوگا، اور یہ دلیل ہوگا اس بات پر کہ یہی معنی متعارف کیا ہے؟ اسی لفظ سے ظاہر ہے، اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اسی پر عمل کیا جائے گا۔ مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں اسے کہ یہی معنی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ کہ اس لیے کہ الفاظ کے ذریعے احکام کا ثبوت لفظ کی معنی پر دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو معنی متکلم کی معنی مرادی پر لفظ کی دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارِفًا، تو لفظ کا وہ معنی جو متعارف ہو گیا لوگوں کے درمیان، اس طور پر لوگوں کے درمیان کیسے مشہور ہو گیا؟ کہ جیسے ہی بولیں تو لوگوں کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے۔ تو جب وہ معنی متعارف ہو گیا لوگوں کی طرف، کان ذالک المعنی المتعارف، تو وہ معنی جو متعارف ہے لوگوں کے درمیان، دلیلاً علی انہ المراد بھی، یہ دلیل ہوگا کہ یہی معنی متعارف یہی اس لفظ سے ظاہر طور پر مراد ہیں۔ فیترتب علیہ الحکم، تو اسی معنی مشہور پر کیا ہوگا؟ حکم کیا ہوگا؟ مرتب ہوگا۔ مثال اس کی مثال یہ کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا۔ کیا ہے؟ سری نہیں خریدے گا، سر نہیں خریدے گا۔ اب یہاں پر جو ہے اس کا حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں، یہ سر کا جو ہے لفظ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر جانور کے سر کو یہ شامل ہے۔ کیا یہ؟ چاہے وہ بھیڑ ہو، بھینس ہو، کتا ہو، خنزیر ہو، سر کے سب کو شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اگر چلیے مان بھی لیں تو جو حلال چیزیں ان کے وہ بھی شامل ہوگا، حرام کو اگر نکالیں تو حلال بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شامل ہوگا۔ ہرن ہے، صحیح ہے نہیں، اس کو بھی شامل ہوگا، چڑیا وغیرہ ہیں، سب کے سروں کو شامل ہوگا۔ لیکن جو ہے عرف میں جو یہ سارے معنی متعارف نہیں ہوتے، عرف میں جو ہے ذہن لوگوں کا ان سب کی طرف نہیں جانتا ہے۔ اگر کہے گا کہ بھائی میں کہاں جا رہے؟ سر نہیں، گوشت خریدنے جا رہا ہوں، تو کہہ رہے ہیں سر نہیں خریدوں گا لیکن میں، تو کون سا مراد ہوگا عرف عام میں؟ جو وہاں چل رہا ہوگا، یا تو بھیڑ کا، یا گائے کا، یا بکری کا، یا بھینس کا، یا بیل کا، یا اونٹ کا، یہی چیزیں اتنی مراد ہو سکتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر کہا کسی نے کہ قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، فَهُوَ عَلَى مَا تَعَارَفُ النَّاسِ، تو یہ جو ہے محمول ہوگا اس کا قسم کھانا عَلَى مَا، اس سر پر، تعارف الناس جو لوگوں میں متعارف ہے، جو لوگوں میں کیا ہے؟ متعارف ہے۔ فَلَا يَحْنَسُ بِرَاسِ الْعُصْفُورِ وَالْحَمَامَةِ، تو یہ کیا ہے؟ کبوتری اور چڑیا کے سر کو خریدنے سے حانث نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لغت کے اعتبار سے تو شامل تھا، حقیقی معنی اس کے ترک ہو گئے، اور کون سا معنی؟ جو متعارف تھا لوگوں کے درمیان، اور متعارف یہ نہیں تھا، اس لیے اس کے خریدنے سے حانث، ہاں اگر اس کی نیت کر لے تو یہ صورت ہوگی کہ حانث ہونے کی، لیکن ویسے حانث کیوں کہ یہ معنی متعارف نہیں ہے یہ ان پر۔ سمجھ میں آگے نہیں؟ اسی طرح اگر قسم کھائی لا یاکل بیضاً، کہ قسم کھائی کہ انڈا نہیں کھائے گا، کیا ہے؟ انڈا نہیں کھائے گا، تو عام طور پر جو ہے عرف میں یا تو بطخ کا انڈا ہوگا یا مرغی کا انڈا ہوگا، پھر اس کے علاوہ شتر مرغ، یہ سب عرف جو انڈے مراد بہت نہیں ہوں گے۔ تو جیسا وہاں عرف چل رہا ہو، ہمارے یہاں چل رہا ہے، کہیں اور ایسا ہو جس کا عرف چل رہا ہو تو وہاں دوسرے مراد نہیں ہوں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے جہاں کہیں پر شتر مرغ کا انڈا معروف ہو، اب وہاں وہی خریدتے ہوں لوگ بہت زیادہ کثرت سے ہوں، اور بطخ جو ہو نا، نہ مرغی ہو وہاں پر، تو اب وہاں پر یہ ان کے لیے وہ ہو جائیں گی، غیر متعارف ہو جائیں گی۔ تو ہمارے یہاں عرف یہ ہے تو یہاں یہ متعارف ہوں گی۔ کہہ رہا ہے اگر قسم کھائی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، کان ذالک علی المتعارف،
تو یہ اس کا کہنا قسم کھانا یعنی انڈا نہ کھانے کی قسم کھانا علی المتعارف کس پر ہوگا؟ متعارف پر محمول ہوگا. فلا یحنس بتناول بیض العصفور والحمامہ تو کبوتری اور مرغی کبوتری اور چڑیا کے انڈے کھانے سے استعمال بتناول مانے استعمال کرنے یعنی کھانے تو کبوتری اور مرغی کبوتری اور چڑیا کے انڈوں کو کھانے سے وہ حانس تناول کا لفظ لکھا ہوا بے عقلی تو کبوتری اور چڑیا کے انڈے کو کھانے سے حانس نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے یہ جو ہم نے ذکر کیا یعنی حقیقت جو ہے دونوں میں ترک کر دی گئی دونوں میں حقیقت کو ترک کر دیا گیا. تو اب یہ سوچ رہا تھا شاید یہ مجازی معنی ہوگا کیا سمجھ میں آ رہا ہے سوچ رہا تھا یہ شاید مجازی معنی آئیے تو کہہ رہے ہیں اسی سے ظاہر ہو گیا کہ ان دونوں مسئلوں میں حقیقی ترک کر دیا گیا اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جب حقیقت ترک کر دیا جائے تو مجاز ہوتی ہے تو شاید یہ وہم ہو سکتا تھا کہ مجاز ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں ان دونوں مسئلوں میں جن میں حقیقت کو ترک کر دیا گیا ظاہر ہو گیا کہ انا ترک الحقیقتی کہ حقیقت کا ترک کر دینا لا یوجب المسیر الی المجاز مجاز کی طرف نہیں پھیرتا ہے. مجاز کو کیا ہے پھیرنا مسیر مانے پھیرنا واجب نہیں کرتا الی المجاز مجاز کی طرف پھیرنا واجب نہیں کرتا بل جاز ان تثبت به الحقیقت القاصرہ بلکہ ممکن ہے کہ اس سے کون مراد ہو حقیقت قاصرہ مراد ہو. مثال اس کی مثال یہ کیا تقیید العام بالبعض عام کو بعض کے ذریعے مقید کرنا عام کو بعض کے ذریعے یعنی حقیقت کے بعض افراد کو مقید کر دینا اور اسی کا نام حقیقت قاصرہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں بات کرتے ہیں ہم کون پر روزہ رکھتے ہیں تو یہ حقیقت قاصرہ ہے. کیا حقیقت قاصرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حقیقت کے بعض افراد کو جو عرف میں مشہور ہوں اور خاص کو عام بنا دینا حقیقت قاصرہ ہوتا ہے. کیا ہے مثال اس کی کیا ہے عام کو بعض کے ذریعے مقید کر دینا یہ حقیقت قاصرہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح ایک مثال یہاں پر ایک نظر یہ دو ہوئی مثالیں دیکھیں آپ نے کہ یہاں پر عرف میں اس کے معنی کچھ اور تھے وہی معنی جو متعارف تھے لوگوں کے درمیان وہی جو ہے کہنے سے وہ کیا ہوگا کرنے سے حانس ہوگا اور حقیقت جو تھے اس کے بہت سارے معنی کو شامل تھا وہ یہاں پر شامل انڈا تو بہت سارے جانوروں کا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے صرف جو عرف میں مشہور ہے مرغی کا اور بطخ کا انڈا اسی کو کھانے سے وہ حانس ہوگا اور دوسروں کو کھانے سے وہ حانس نہیں ہوا کیوں عرف میں یہ متعارف نہیں ہے تو حقیقت کے اعتبار سے ان کو چھوڑ چکے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ حج کرے گا کیا کرے گا حج کرے گا یا بیت اللہ کی طرف چل کر کے جائے گا کیا کرے گا یا یہ کہ اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو مارے گا حتیم کعبہ کی دیوار کو ٹچ کرے گا کیا ہے حتیم کعبہ جو کعبہ کریم میں ہے حتیم کعبہ اس کو کیا کرے گا اپنے کپڑے کے ذریعے سے ٹچ کرے گا. تو یہاں پر اگر ہم حج کا لغوی معنی دیکھیں تو ہے قصد کرنا کیا ہے قصد کرنا ہے اس کا حقیقی معنی چاہے وہ کسی جگہ قصد کرے صحیح ہے نہیں قصد کرے یا جو ہے کیا چاہے وہ تجارت کی نیت سے جائے کیسے بھی جائے اب قصد کرے کہیں اور بھی چلا جائے تو اب کہہ رہے ہیں حج اگرچہ لغت میں کیا ہے قصد کرنا لیکن عرف میں یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کسی نے کہا حج کروں گا تو یہاں قصد کرنا یا چلنا بیت اللہ کی طرف جب بیت اللہ کی طرف چلوں گا تو صرف چلنا یہ مراد نہیں ہوتا چلنا صحیح ہے نہیں بلکہ اس سے ایک افعال مخصوصہ ارکان مخصوصہ کے ساتھ عمرہ اور احرام کے ساتھ حج کرنا یا عمرہ کرنا مراد ہوتا عرف میں. اسی طرح کہا کہ میں حتیم کعبہ کو اپنے کپڑے سے ٹچ کروں گا تو اس سے مراد عام طور پر حقیقی معنی یہ کپڑا ٹچ کر دے چاہے دوسرا کر دے لیکن یہ معنی جو ہے عرف عام میں مراد نہیں ہے چاہے وہ دوسرا کر دے بلکہ یہاں پر مراد کیا ہوتے ہیں افعال مخصوصہ کے ساتھ اس کا جا کر ارکان ادا کرنا اور حج کرنا مراد ہوتا ہے. لہذا یہ کرے گا تو حانس ہوگا اس کا حقیقی معنی کو یہاں پر چھوڑ چکے ہیں. چلیں کل بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.